کراچی کی صورتحال بگڑ جاتی ہے اور پھر راتوں رات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ مسائل کیا ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، حل کیا ہے اس چیز کا وہ ہم نکالنا چاہیں گے اور کوشش کریں گے ایک مختصر سے وقت میں کوئی حل نکال سکے۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب ANP اور MQM کی بنتی نہیں ہے۔ کل آپ نے میرے شو میں دیکھ ہی لیا جی کہ کیسے توپوں کے منہ ایک دوسرے پہ کھول دیے گئے اور کیا ہوا، اس کا حل کیا نکلا، کچھ بھی نہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے جی کہ حل نکالیں، کراچی کے مسئلے کا حل، کوئی پرماننٹ حل، کوئی پرماننٹ سلوشن اگر ہم نکال سکے تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ خوشی اور کسی کو نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو آج مدعو کیا ہے جی میں نے، اور فیڈرل لاء منسٹر مولا بخش چانڈیو صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، طاہر مشدی صاحب ہوں گے جی، اور نادر اینڈ جی MQM سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر بھی ہیں۔ ان دونوں سے ہم پوچھنا چاہیں گے جی کہ پرابلمز تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، بھتہ خوری ہے، سیکٹیرین کلنگز ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک دم خراب ہو جاتی ہے، لیکن راتوں رات ٹھیک کیسے ہو جاتی ہے؟ واٹ آر دا ایشوز جی کہ راتوں رات ٹھیک کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ اسٹینڈ سٹل پہ چلا جاتا ہے سارا ملک، لیکن راتوں رات سب کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو پس پردہ ہیں، کچھ ایسی باتیں تو نہیں ہیں کہ ہاتھ مروڑا جاتا ہے، ہاتھ ٹوسٹ کیا جاتا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا اور پھر کچھ باتیں منوا لی جاتی ہیں۔ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے جی کہ راتوں رات مسئلے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں؟ اور رحمان ملک صاحب پہ کہا جاتا ہے جی کہ رحمان ملک صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، لیکن MQM کا کہنا یہ ہے جی کہ جو ان کی ڈیل ہے، جس طریقے سے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ڈیل یا جادو کی چھڑی رحمان ملک صاحب کے پاس نہیں ہے۔ رحمان ملک صاحب جو بھی کہتے ہیں یا جو بھی کمٹمنٹ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دا MQM، وہ آتا ہے مشورہ یا وہ آتی ہیں انسٹرکشنز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے تھرو، اور ڈیل جو ہے ڈائریکٹلی MQM کی وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کون سی چیزیں ہیں جو بار بار کہنی پڑتی ہیں اور آرم ٹویسٹنگ کرنی پڑتی ہے؟ وہ چیزیں ذرا ہم جاننا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے یہ کہ یہاں پہ کراچی کے مسئلے کا حل پرماننٹ نکل آئے، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا۔ لیکن بہرحال میں I'll try my best کہ کوئی نہ کوئی سلوشن آج ضرور نکالوں گی۔ مولا بخش چانڈیو صاحب اور طاہر مشدی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ دونوں تشریف لائے میرے شو پہ۔ ذرا ہم پوچھنا یہ چاہیں گے، میں شروع کرنا چاہوں گا مولا بخش چانڈیو صاحب سے، کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک دم کراچی کی صورتحال بگڑ جاتی ہے اور پھر راتوں رات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے؟ جی مولا بخش صاحب۔ میں سندھ کے ایک عام شہری کی حیثیت میں، پاکستان کے شہری کی حیثیت میں، میرے بھی ذہن میں یہی سوال جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی ہے کہ تھوڑی سی باتوں پر اتنا بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کراچی کے شہریوں پر۔ بلا شبہ میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی کا بھی بے گناہ قتل ہوا ہے تو اس کی سزا 100 بے گناہوں کو نہیں دینی چاہیے، اب اس کے لیے پورے شہر کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ میں جو پہلے موقع پہ جو مقتول ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، میں اس کے شہادت کو بیکار نہیں کہتا، لیکن اس کا بہانہ بنا کر پورے شہر کو گرفتار کیا جائے، محاصرے میں کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ایک واقعے پہ 100 آدمی بھی قتل ہوئے ہیں، عام لوگ بیچارے مسکین۔ تو پریشانی تو سب کی ہے۔ میں کل بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ کراچی ہمارے جو خوابوں کا شہر تھا وہ ایسے لگتا جیسے پاکستان اور سندھ کا ایک نواں بن گیا ہے۔ کراچی پاکستان کے درد کی مستقل علامت ہو گئی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ اب ذمہ داری ڈالنا میں کسی پر نہیں ڈالنا چاہتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ حکمرانوں کی، حکومت کی پہلی اولین ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں امن امان قائم کرے، جو بھی ناراض ہو، جو بھی نتائج نکلے، ہمیں نے ہر حال میں امن قائم کرنا ہے۔ لیکن کراچی کے مسئلے کا رانا صاحب صرف حل حکومت کے پاس نہیں، کراچی میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو کراچی میں سرگرم ہیں، کراچی میں بستے ہیں۔
جب تک ہم کراچی میں سیاست کرنے والے اور حکومت کے تمام لوگ، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، جب تک وہ مل کر نہیں کریں گے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل پائے گا. کسی بھی ایک پارٹی کے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ اس مسئلے کو حل کرے. ہاں البتہ اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنے والے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو رانا صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اچانک یہ ہونا پھر اچانک خاموش ہو جانا، اس کا جواب تو میرے خیال میں سارے لوگ جانتے بھی ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو میرے خیال میں سوچنے والوں کو مزید سوچ کر اس کا سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، کس کے کہنے پہ ہوتا ہے، کس کے کہنے پہ رک جاتا ہے. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے مجھے بھی تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب آ جائے گا. اچھا، آپ نے کہا جی کہ ایک بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر دیا جاتا ہے. بہانہ کون بناتا ہے جی؟ یہ تو دیکھیں، جو کل کی بات لیتے ہیں، چلو پرانی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلے بھی ہوا، ایک ایم کیو ایم کے ایم پی اے کو شہید کیا گیا جی. تو وہ بہانہ بنایا نا. اب کس نے کیا وہ الگ بات ہے. بہانہ وہ بن گیا، اس کی بنیاد پر 100 آدمی قتل ہو گئے، دونوں طرف سے لڑے. ابھی کل بھی ایم کیو ایم کے کسی کارکن کے گھر میں گھس کر ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. تو بلا شبہ غصہ تو ہوگا، ناراضگی تو ہوگی، ریئیکشن تو ہوگی، لیکن اس کی ریئیکشن کو اتنا وسیع کر دینا کہ کئی لوگ اور مر جائیں یا ایک بے گناہ کے بدلے دوسرے بے گناہ مارے جائیں، تو یہ تو زیادتی ہوگی. بہانہ تو کوئی نہ کوئی بناتا ہے. اب کون سی قوت ہے جس کو سندھ کا امن عزیز نہیں، جس کو کراچی کا امن عزیز نہیں؟ کراچی کا امن کا مطلب ہے پاکستان کا امن. جو کراچی کو بے چین کرتا ہے وہ پورے پاکستان کو بے چین کرتا ہے، پاکستان کی سیاست کو بے چین کرتا ہے، پاکستان کی معیشت کو بے چین کرتا ہے. اب اس کو تو سب دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے. میں کسی ایک پر بھی ذمہ داری عائد تو نہیں کر سکتا. جی، مشدی صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کون سے لوگ ہیں، کون سے عناصر ہیں؟ کیا لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا یا وہ سامنے نظر نہیں آتا؟ وہ کون لوگ ہیں جو ایک اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے یا ایک کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے تو اس کے بدلے میں 100 لاشیں گرنا کوئی کہاں کا انصاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات واضح ہو جائے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کراچی کی جو حالات ہیں، کراچی کے جو پرابلمز ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں. اگر نہیں پتہ تو وہ پتہ نہیں کرنا چاہتے. اگر ان کو پتہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے. یہ جو کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گرد کراچی میں ہیں، جو بتہ خور ہیں، جو آرم سمگلرز ہیں، جو ڈرگ سمگلرز ہیں، جو لینڈ مافیا ہے، ان کی لسٹیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے لے کے چیف منسٹر اور پوری سندھ کیبنٹ، اس کے بعد آئی جی اور سب کے پاس پڑا ہوا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جی وہ پولیٹیکل ول جو کہ ایک چیز جو کہ سب کچھ حل کر سکتی ہے وہ لیکنگ ہو جاتی ہے. پولیٹیکل ول ٹو برنگ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ٹو کراچی لیکنگ ہے، وہ نظر نہیں آتی. وہ اس وقت نظر آتی ہے جب متحدہ قومی موومنٹ احتجاج کرتی ہے اور پرامن احتجاج کرتی ہے. یہ غلط ہے کہ یہ کوئی بھی جو لوگ مارے جاتے ہیں ایم کیو ایم کی وجہ سے. ایم کیو ایم نے 10 لاکھ لیڈیز جلسہ کر کے دکھایا ہے. 5 سے 10 لاکھ کا ہماری ریلی ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے اور ایک کھڑکی تک نہیں ٹوٹتی. ہمارا ڈسپلن مثالی ڈسپلن ہے. ایم کیو ایم کا کوئی کارکن کبھی بھی کراچی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، سندھ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنی دھرتی کو، اپنی مٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اس کا ثبوت ایم کیو ایم نے وقتاً دیا ہے. اب یہ جو احتجاج پر کل ہوا ہے، صرف ایک پاکستان کا لیڈر ہے. ایک پاکستان کے لیڈر نے امن کے لیے اپیل کی. باقی لیڈرز کدھر تھے؟ باقی لیڈرز نے کیوں نہیں اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ صبر اور تحمل سے کام لو؟ مگر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جوائنٹ اجلاس کو استعمال کر رہے تھے اور ایتھنک رنگ دے رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ پختون کیوں اپنے پختونوں کو مروانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپس میں یہ پختونوں کو لڑا رہے ہیں؟
پختون متحدہ قومی موومنٹ میں بھی ہیں، پختون پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، پختون مسلم لیگ میں بھی ہیں، پختون جماعت اسلامی میں بھی ہیں۔ یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں کراچی کے پختونوں کے۔ کراچی کے پختون جو ہیں وہ امن پسند ہیں۔ ان کی آپ دیکھیں کاروبار پورے کراچی میں پھیلا ہوا ہے، ہر کلاس مارکیٹ میں پختونوں کی لاکھوں دکانیں ہیں۔ کبھی ایک دکان ایک گز کے اوپر کراچی کے لوگ یا متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں نے کبھی ان کو چھیڑا نہیں، کبھی ان کو کچھ نہیں کیا۔ یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، جو کہ امن پسند ہیں۔ اب جو کہ جا کے ہمارے مشاہدوں کے اوپر حملہ کریں گے اور وہ پولیس کے ٹیلی ویژن کیمراز دکھا رہے ہیں جس طرح سے وہ اپنے باپ کا شہر سمجھ کے آرام سے گاڑیوں سے اتر کے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، پھر اگلے دن جا کے اس کا نام ہے احمد علی۔ اگر پولیس میں ہمت ہے، اگر سندھ گورنمنٹ میں ہمت ہے، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ہمت ہے تو وہ احمد علی کو پی آئی وی کالونی میں وہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس وقت کلاسک گولف لے کے کھڑا ہوا اپنا ڈرگز بیچ رہا ہے، اس کے اوپر 16 سے زیادہ ایف آئی آرز ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے اس کو پکڑے، اس لیے کہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو مافیاز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں پلس طالبان وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر پختونوں کا قتل پشاور میں ہو رہا ہے، وہ کون کر رہے ہیں؟ پختون کر رہے ہیں اپنے پختونوں کا قتل، اور وہ جو ہمارے پختون بھائی مارے جاتے ہیں روز کراچی پشاور کے چرسدہ کے اور پاٹا کے بم بلاسٹ میں، ان کے لیے کوئی نہیں روتا، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں۔ جو لاش کراچی میں گرتی ہے وہ ہماری ہے، اس کو ہم اٹھا کے ہم لاتے ہیں، ہم ان کے لیے روتے ہیں، ہم ان کے لیے امن والا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اس حکومت کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور دیکھیے جب پولیٹیکل ول ہوگی تو گورنمنٹ ایکشن لے گی، جب گورنمنٹ ایکشن لے گی تو یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یہ ان ایکشن آئیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ مارے جا رہے تھے، لوٹے جا رہے تھے، یہ پختون چھوٹے چھوٹے گروپس نکلے ہوئے تھے، بسوں کو جلا رہے تھے، اور یہ بھی غلط ہے کہ کبھی بھی پختون کی بس کے اوپر کبھی کسی ایم کیو ایم والے نے نظر تک نہیں ڈالی۔ صرف ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بسیں ہیں کس کی، وہ ان کو خود کو پتا ہے، تو ان کے اپنے گروپ ہیں، وہ یہ دہشت کرتے ہیں اور پھر یہ پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں کہ ایتھنک وائلنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات مارے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہر طرح کی کنسپیریسی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ شکاگو بنا ہوا ہے، یہ نیو یارک گینگز آف نیو یارک بنی ہوئی ہیں، یہ لیس ویگس بنا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے، یہ سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں، یہ بتہ دیتے ہیں پولیس کو کروڑوں میں، تو کیوں پولیس ان کو پکڑے گی؟ اس لیے اگر آپ لوگوں نے ان کے اوپر ایکشن لینا ہے، پولیٹیکل ول چاہیے، اور جو بھی کرنل ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، جب اس کے اوپر ایکشن ہوگا، جب اس کو روکا جائے گا، جب قانون کی بالادستی ہوگی، جب ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز انصاف کے ساتھ کرمنلز کو پکڑیں اور کرمنلز کے اوپر ایکشن لیں، تو پھر جا کے کراچی کے لوگ سانس لے سکیں گے۔ میں خود پنجابی ہوں، میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں، کراچی سے الیکٹ ہوتا ہوں، ٹاؤن ناظم وہاں سے الیکٹ ہوا، میں سینیٹر وہاں سے الیکٹ ہوا، کوئی ایسا تعصب وہاں پہ نہیں ہے، ہر قوم وہاں پہ بستی ہے، ہر قوم وہاں پہ فلرش کرتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کراچی میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، پولیٹیکل ول کے ساتھ ایک گورنمنٹ کی ریزالو ہونی چاہیے کہ یہ کرمنلز کو، چاہے وہ امن کمیٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ اے این پی کے دہشت گرد ہیں جو کہ جا کے مشاہروں پہ فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے فائرنگ کر رہے ہیں، یا پھر اسلحہ بیچ رہے ہیں، کوئی بھی ہو، اگر ہمارا بھی کوئی ہو اس کو بھی پکڑو، ہم بالکل ساتھ دیں گے۔ اور اسی لیے الطاف حسین بھائی امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، پیار محبت کے لیے ہر وقت اپیل کرتے ہیں۔ دوسرے لیڈرز کدھر ہیں؟ کیوں نہیں یہ اپیل کرتے؟ جی میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا چانڈیو صاحب، آپ کے سامنے جناب طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بھتہ خوروں کی لسٹیں، لینڈ مافیا کی لسٹیں، اور یہاں پہ جتنے قبضے ہو رہے ہیں ان کی لسٹیں صدر مملکت سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک سب کے پاس موجود ہیں، لیکن پولیٹیکل ول لیک کر رہی ہے سارے ایشو کو سالو کرنے کے لیے۔ پولیٹیکل ول آپ خود وہاں پہ اپنی لانا نہیں چاہتے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو لائک سارٹ آؤٹ دا ایشوز ونس فار آل، یا کیا مسئلہ کیا جب لسٹیں آپ لوگوں کے پاس ہیں تو کیا انٹینشنلی آپ یو آر لوکنگ آن دا ادر سائڈ اور واٹ؟ بہت ساری باتیں ہیں، میرے بھائی ہیں طاہر بشیر صاحب، انہوں نے باتیں کی ہیں، اور دوسرے بھی کیونکہ ایم ایل اے سے سنتا ہوں، بہت ساری باتوں کا جواب دے پاتا ہوں، بہت ساری باتوں کا نہیں دے سکتا کہ مجھے شاید معلومات اتنی نہیں ہوتی۔
ایسی کوئی بھی کیسے ہو حکومت سکتا ہے؟ آپ نہیں لا کہ جس منسٹر ہیں کے جناب، آپ کے پاس جواب کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب وہ کہہ رہے میرا خیال لسٹیں میں سب جواب کے تو دے پاس رہا ہوں. موجود ہے، جب وہ کہہ رہے لسٹیں سب کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا. آپ کے رانا صاحب آدھے سوال کا تو میں جواب دے چکا، اگر آپ غور فرماتے تو جواب تو اس میں تھا. اب باقی جو اسپیشل خاص لسٹوں کا سوال آپ نے پوچھا ہے، اس کا یہ ہے کہ اگر لسٹوں کا تعلق کسی ایک گروہ کے سے وابستہ لوگوں کا ہے تو وہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن ریاست کا جو آپریشن ہوگا، ریاست کا جو قدم ہوگا وہ تمام لوگوں پہ ہوگا، وہ چاہے کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو. رانا صاحب بدقسمتی ہے یہ، جب کراچی میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ شہداء کے وارث بن کر سامنے آتے ہیں، کچھ شہداء دوسروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، زبان کی وابستگی پر مقتولین کے وارث ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمتی نہیں کہ ہم کچھ بھی اجتماعی طور پہ انسان کے قتل ہونے والوں مقتولوں کے وارث نہیں بنتے؟ ہم نہیں بولتے کہ انسان مر رہے ہیں، پاکستانی مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اس پہ ہم دکھ نہیں کرتے. تو جیسے ہم مقتولین پر اور شہداء کا وارث بن کر آتے ہیں، ایسے گرفتار جب ہم کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے جب اتنی بڑا آپریشن ہوگا، اتنی بڑی کاروائی ہوگی تو گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں. پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں ایک کاروائی ہوگی، گرفتاریاں ہوگی، کوئی نہ کوئی پارٹی، کبھی کبھار تو ساری کی ساری پارٹیاں نکل کے میدان میں آ جاتی، جناب ہمارے ساتھ انتقامی کاروائی ہے، جناب ہمارے ساتھ، اور پریشر کے زور پر پھر لوگ آزاد بھی ہو جاتے ہیں. ایک سیاسی گورنمنٹ مجبور بھی ہو جاتی ہے اس پریشر کے آگے. طے کر لینا چاہیے کہ جناب اگر ایک کاروائی ہوگی تو کچھ عرصے کے لیے ہم صبر بھی کریں گے، ٹھیک ہے کچھ بے گناہ بھی ہوں گے، لیکن انکوائری ہونے دیں. بے گناہ جب آ جائیں گے تو دوسرے گناہ گار تو پکڑے جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ قتل ہو جائے ہم وارث بن جائیں، گرفتار ہو جائے ہم وارث بن جائیں. کیسے تحقیقات ہوگی رانا صاحب؟ مطالبہ کرنا آسان ہے ریاست سے آپریشن کا، پر اس کے نتائج کو بھی قبول کرنا چاہیے نا. جب آپریشن ہوگا تو لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوگی، کئی خطرناک ایکشن بھی ہو سکتا ہے، ریئیشن کے نتیجے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کچھ وقت صبر کرنا ہوگا، یا پھر ہم سب اپنے سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر میدان میں آ جائیں، ایک اپنے اندر میں فیصلہ کریں، ایک اپنے آپ کے سامنے حلف اٹھائیں کہ ہم کسی کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم مجرم کو مجرم سمجھیں گے، چاہے وہ میری پارٹی سے ہو کسی اور پارٹی سے ہو. جب تک ہم یہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم پارٹیوں کے مفادات اور پالیسیوں سے اوپر ہو کر رانا صاحب نہیں سوچیں گے، کراچی میں امن امان قائم نہیں ہو سکے گا. کتنی بھی بڑی کاروائی کریں اس کے نتیجے اچھے ثابت نہیں ہو سکیں گے. ویسے طاہر صاحب جو سٹینس لے رہے ہیں یہاں پہ چانڈیو صاحب، ان کی بات بھی درست ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے وہاں پہ سیاسی پریشر بھی پڑ جاتا ہے اور پراپر آپریشن نہیں ہو پاتا. چانڈیو صاحب کا ایک سٹینس تو بالکل ٹھیک ہے، اور جب سیاسی پریشرز پڑتے ہیں تو وہ بندے چھڑوا کے بھی لے جاتے ہیں. تو پھر اس میں کیوں نہیں مل جاتے آپ لوگ؟ ہمیں بڑے عرصے سے، ہم پچھلے 3-4 سال سے تو کم از کم ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے بیٹھ کے اس کو مسئلے کا حل کیوں نہیں، کیونکہ بیٹھتے بھی ہیں آپ لوگ، حل نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری حل ہوتا ہے، پرماننٹ حل نہیں ہوتا. کیوں نہیں اجازت دیتے جیسے چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ایک کلین آپریشن کیا جائے، آپریشن کلین اپ ہو، جس میں کوئی بھی پارٹی کے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہو، ان کو جناب اگر پکڑے جاتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو مرضی کرنا چاہے کر لیں، لیکن ایک دفعہ انویسٹیگیشن تو کمپلیٹ ہو لیں دے. کیوں سیاسی پریشر ڈل جاتے ہیں اور لوگ چھوٹ کے پھر چلے جاتے ہیں؟ رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا کٹی پہاڑی، آپ کو یاد ہوگا قصبہ، علی گڑھ قصبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگوں کو زندہ بسوں سے کے اندر جلایا جا رہا تھا، ہم بے بس کھڑے تھے، پورا کراچی کی پولیس اور رینجرز کھڑے ہوئے تھے، سب کچھ تماشا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد احتجاج ہوا، اس کے بعد ہماری یہ اگریمنٹ ہوئی کہ ابو دا بورڈ، اکراس دا بورڈ، کوئی بھی اگر ہو تو آپ ایکشن لیں. متحدہ قومی موومنٹ نے ویلکم کیا اور کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کیا جب وہ آپریشن ٹارگٹ کلرز کے خلاف ہو رہا تھا.
اس کے بعد یہ بتہ خور جب پوری کی پوری ہماری ٹریڈ ایسوسیشن، چیمبر آف کامرس، کورنگی ایسوسیشن، اپنی سائٹ ایسوسیشن یا متحدہ قومی موومنٹ کے پاس روتی ہوئی آئی کہ جی خدایا آپ اکیلے لوگ ہیں جو کہ ہم لوگوں سے بتہ نہیں لیتے، آپ آ کے ہمیں بچائیں. تو ہم لوگوں نے جب احتجاج کیا تو بتوں خوروں کے خلاف یہ جو حال میں ایکشن ہوا اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ نے بالکل انٹرفیئر نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کرو، اگر ہمارا بھی آدمی کوئی ملوث ہے تو ہم اس کے لیے نہیں بولیں گے. اگر کل پرابلم یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہوتی ہے پولیس اس کے انڈر ہوتی ہے، ہماری پولیس جو ہے پولیٹیسائزڈ ہے، ہماری پولیس جو ہے کمیونٹی پولیس نہیں ہے، ہماری پولیس جو ہے وہ فلی ٹرینڈ فار دس ٹائپ آف آپریشن نہیں ہے. ہماری پولیس 75% اسکورٹ ڈیوٹیز پہ ہے اور وی آئی پیز کو لک آفٹر کر رہی ہے اور 25% تھانوں میں ہے. ہماری پولیس ہیز بین تھرلی کرپٹڈ کیونکہ یہ لینڈ مافیا، یہ ڈرگ مافیا یہ اربوں روپے میں ڈیل کر رہے ہیں. اربوں روپے میں جب یہ ڈیل کرتے ہیں یہ کروڑوں روپے کا منتھلی دے رہے ہیں پولیس کے ہائی آفیشل سے لے کے ایس ایچ اوز تک. تو یہ اب وہ پولیس جو ہے وہ بائسڈ ہوتی ہے، وہ پرو کرمنل ہوتی ہے نمبر 1، وہ پرو گورنمنٹ ہوتی ہے نمبر 2. گورنمنٹ میں بھی وہ جس کے پاس ہوم منسٹری ہو، کیونکہ وہ اس کی بدلی پوسٹنگ یہ پھر ہماری پولیٹیکل پیٹرنیج بیچ میں آ جاتی ہے. اگر ہم نے آپریشن کرنا ہے تو ساری پارٹیز، یہ کراچی جو ہے یہ پاکستان کی جان ہے. کراچی جو ہے اگر کراچی میں امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا، کراچی میں اگر ترقی ہوگی تو پاکستان میں ترقی ہوگی. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دن بیٹھ کے ریزالو کریں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے نہیں جائیں گے، ہم پولیٹیکل پیٹرنیج پولیس کی نہیں کریں گے، ہم انفلوئنس نہیں کریں گے، ہم اپنے آدمیوں کو چھڑانے نہیں جائیں گے. تو ایک آپریشن ابو دا بورڈ ہو جائے تو اس میں آپ دیکھیں گے، اور جبھی بھی یہ آپریشن ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ کیسے امن ہو جاتا ہے، کیسے؟ کیونکہ کرمنل جو ہوتا ہے وہ کاورڈ ہوتا ہے، کرمنل جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، کرمنل جو ہے وہ بہت ہی بغیرت قسم کا انسان ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، مشاعروں کے اوپر فائرنگ کرتا ہے، بسوں کو جلاتا ہے. یہ کرمنلز کے اوپر جب تک ہم مل کے پورے کی پوری پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ول ایک طرف، ایڈمنسٹریٹو اور قانون، یہ تینوں چیزیں مل کے اگر ہم ان کے اوپر ایکشن لیں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر شکاگو جیسا ٹاؤن پہ اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہے تو انکم ٹیکس اویژن میں پکڑ لیں. آپ ایک دفعہ انکوائری شروع کر دیں کہ یہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ کہاں سے بنے ہیں، یہ جو ڈرگ بیرنز ہیں، یہ جو لینڈ بیرنز ہیں، یہ جو آئے ادھر خالی ہاتھ آئے تو آج پورے پاکستان کو اور کراچی کو خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انکوائریاں شروع کریں، ان کو پکڑنا شروع کریں. میں کہتا ہوں امن کیا ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے گا. کراچی روشنیوں کا شہر ہو جائے گا. کراچی وہی پیار محبت سندھ جو کہ پیار محبت کا پیغام دیتا ہے، ہمارا سندھ پروونس وہ پروونس کا کیپٹل ہے. تو سب سے زیادہ پیار محبت والا شہر جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں ساری قومیں بستی ہیں، ساری قومیں یہاں پہ فلرش کرتی ہیں. یہ جو خوبصورت قومیں پاکستان کی ہیں جو کہ پاکستان کا گلدستہ بناتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ سب ہیں کراچی میں، سب فلرش کر رہی ہیں. یہ چند عناصر ہیں مفاد پرست، بھوکے اتنے کہ یہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ کراچی کو لوٹ گئے، ایک دوسرے کو لڑا کے، ایک دوسرے کو مروا کے، ایک دوسرے کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے، گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر قبضہ کر کے، ڈرگز بیچ کے، ہمارے بچوں کو تباہ کر کے، ویپنز بیچ کے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پستولیں دے کے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں. ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور پولیس والوں کو بتایا جائے کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیویاں ہیں، آپ کے بھی اولاد ہے. اگر آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا یا رینجرز نے ایکشن نہیں لیا تو دنیا آپ کو بھی نہیں معاف کرے گی. پاکستان کی آنے والی نسلیں آپ کو نہیں معاف کریں گی کیونکہ آپ لوگ اتنے ہی ملوث ہیں. There has to be a distinct difference between law breakers and law makers. اور یہ ڈفرنس کراچی میں نظر نہیں آ رہا. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا جی کہ ہوم منسٹری بائسڈ ہو جاتی ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ نے کہا جی ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا نے پولیس کو کرپٹ کر دیا ہے اور کروڑوں روپے کا بھتہ دیا جاتا ہے پولیس کو، اس لیے پولیس جو ہے اپنی پراپرلی اپنی ڈیوٹیز جو ہے سر انجام نہیں دے سکتی.
تھرڈلی آپ نے کہا جی کہ جو ٹیررزم کے ایکٹس ہو رہے ہیں کراچی میں اس کے لیے پولیس پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے طاہر صاحب, اگر ہوم منسٹری ایم کیو ایم کو دے دی جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اٹس ناٹ اے کوشچن آف کہ ہوم منسٹری ایم کیو ایم کو دی جائے یا کسی کو دی جائے. نو میری بات جو میں بھی دوبارہ دی جائے ایمانداری سے دی میں جائے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ایمانداری سے دی جائے یا جیسی بھی دی جائے, لیکن اگر دے دی جائے تو آپ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں مسئلے. کلیگزی ہوتی تھی, خوری اس لیول کی نہیں تھی جب تھی. آپ دیکھ لیں, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن پرہیپس پرفیکٹ نہیں تھی مگر اتنی بری نہیں تھی کہ جب سے یہ منسٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے تو ذوالفقار مرزا صاحب نے جنہوں نے یہ لیاری گینگز کو ہی اپنا پیپلز پارٹی کے ورکرز بنا کے تو یہ امن کمیٹی کی مصیبت کراچی کے اوپر لے آئے, تو وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. مگر اگر جس کو بھی دی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ آج کل کے جو منسٹر ہیں بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, مگر ان کے پاس ایک روٹن آرگنائزیشن ہے. روٹن آرگنائزیشن جب ہوتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے طاہر صاحب بولا کہ اگر ایمانداری سے, آپ نے کہا ایمانداری سے اگر ہوم منسٹری دے دی جائے, طاہر صاحب آپ کوئی فرشتہ بھی لے آئیں گے تو وہ بیچارہ ادھر جا کے رک جائے گا. جب وہ اریسٹ نہیں کرے گا لوکل کرمنل کو, کیونکہ لوکل کرمنل اس کو 5 لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے, تو پرابلم ہوگا. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ ہسٹری دیکھ لیں پوری دنیا میں, آپ دیکھ لیں, ماسکو دیکھ لیں, شکاگو دیکھ لیں, یہ ہوا ہے. ادھر بھی یہی پرابلمز ہوئے ہیں. آپ نے جو طاہر صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کیا ہے تو پھر جا کے ان کو لا اینڈ آرڈر ملا ہے.